بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين صدق الله العظيم. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 148 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام جب اپنی قوم کو آزاد کرا کے لے گئے میدان تیہ میں ٹھہرے تو فرمایا کہ اب اللہ نے فرمایا کہ اب آپ اپنی امت کے لیے ایک لائحہ عمل، ایک دستور زندگی پیش کیجیے، اور وہ کتاب کی صورت میں. تو 40 روزے رکھیے اور اس کے بعد 40 دن چلہ کیجیے اور پھر آپ کو توریت ملے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، چلہ کیا، 40 دن کے بعد توریت ملی، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی قوم نے جو کھیل کھیلا وہ اس کا ذکر ہے یہاں. موسیٰ علیہ السلام climbed on mountain Tur to fast 40 days, and then Allah subhanahu wa ta'ala promised to give Tawrat to him. Musa alayhi salam was absent 40 days. Then during his absence, the people of Musa made an image of calf from their ornaments. موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیورات کو گلا کر پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل بنا لی. لہو خوار which was giving sound like a calf, cattle. ایک بچڑے کی آواز اس میں سے آنے لگی. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا. Did they not see that neither he could speak to them nor guide them to any way? کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بچڑا بیچارہ کچھ بول بھی نہیں سکتا اور کچھ راستہ بھی نہیں بتا سکتا؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین. Yet they took it for worship, made it for worship, and they were wrongdoer. انہوں نے اس جہالت کے باوجود بچڑے کو بنا کر کے پوجنا شروع کر دیا. یہ دیکھیں چھوٹی سی آیت میں اللہ نے بہت سی حقیقتیں بیان کی ہیں. پہلے تو یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بنی اسرائیل نے لگاتار دیکھا. لاٹھی کا معجزہ دیکھا. سب سے بڑا معجزہ یہ کہ جب اپنی بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بن گیا دریا میں. لاٹھی مارا تو پانی کو اللہ نے روک دیا اور وہ ادھر سے گزر گئے. اور جب دشمن سوچا کہ راستہ بن گیا ہم بھی چلے تو وہ پانی پھر مل گیا اور مر گئے سب. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی آگے بڑھے تو انہوں نے کہا تھا ہجرت کرتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بت پرست اپنے بت کے سامنے بیٹھے ہوئے ڈنڈوت کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک بت بنائیے. حد کر دی جہالت کی. اور 40 دن تک وعدہ تھا کہ 40 دن ویٹ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو پڑھنے کے لیے کتاب دے گا، زندگی گزارنے کے لیے طریقہ سکھائے گا، توریت لے آئیں گے ہم. 40 دن بھی ان سے برداشت نہیں ہو سکا اور انہوں نے ان کی عدم موجودگی میں بچڑا بنا لیا. مصر میں چونکہ سال ہا سال تک وہ مشریوں کا شرک دیکھتے رہے ہیں، بچڑے کی پوجا، گائے کی پوجا جیسے انڈیا میں آج ہوتی ہے اسی طرح سے مصر میں ہوتی تھی. تو انہوں نے سال بھر تک کئی سال تک بچڑے کی پوجا دیکھی. تو غلامی میں رہتے رہتے دیکھتے دیکھتے ان کے دماغ میں بھی گائے کی عزت بیٹھ گئی تھی. تو جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جو تھا نا خوب
بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ایک دم صحیح کہا ہے, کمال کر دیا ہے. غلام رہتے رہتے آدمی کا ضمیر بدل جاتا ہے, اور جو چیز ناجائز و غلط ہوتی ہے دھیرے دھیرے ہم اس کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی بات ہوئی وہاں. تو جب فرعونی ڈوب گئے اور میلہ کے لیے بقول امام راضی زینت اور کھیل کود اور میلہ کے لیے بنی اسرائیل نے مصری عورتوں سے زیورات مانگے, ہمارا میلہ ہے دو. تو ان کے دل میں ان کی عزت تھی, اہل کتاب تھے, موزہ بھی کافی دیکھا تھا, زیور دے دیا کہ لے لو. جیسے آج بھی ہمارے ملکوں میں ہے کہ جناب ایک عورت جاتی ہے شادی میں تو کہتی ہے کہ بہن جی تھوڑا سا دے دو 2 گھنٹے کے لیے, زیور مانگ لیتے ہیں. تو زیور مانگ کے لے لیا, جب سب مر گئے تو زیور ان کا ہو گیا. سارے زیورات کے ساتھ پہنچ گئے جناب لے کر کے تیہ میں. موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں, اور ادھر سامری جو تھا یہ بڑا ہوشیار تھا, اور سامری کی عزت بھی تھی وہاں. اور اس کی سیرت یہ ہے کہ اس کو پہاڑ کی کھوہ میں پھینکا گیا تھا, اور وہاں جبریل علیہ السلام نے اس کی پرورش کی. دیکھیں اس کا نام بھی موسیٰ تھا, موسیٰ سامری, اور موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا. اور چونکہ جبریل اس کو پالتے تھے تو اس نے دیکھا تھا کہ جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں, گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا ہے وہاں سبزی نکل آتی ہے. جبریل کا گھوڑا ہے نا. تو اس نے ایک بچڑا تیار کیا, بڑا ماہر قسم کا تھا, اور لوگ اس کی بات بھی مانتے تھے. بنی اسرائیل میں اس کی عزت تھی, لوگ بات مانتے تھے. تو اس نے بچڑا بنا دیا, اور جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے کھر کے نیچے سے مٹی اس میں ڈال دی, تو اس نے بولنا شروع کر دیا. تو اس نے کیا کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ, یہ جو بچڑا بول رہا ہے یہ موسیٰ کا خدا ہے, اور اے اسرائیلیو تمہارا بھی خدا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور توریت میں ہے, خود آج توریت پڑھیے تو اس میں ہے کہ this is your God which gave you salvation from Pharaoh. یہ ابھی جو ہم نے آج ڈھال کر کے بنایا ہے یہ تمہارا خدا جس نے مصر سے تم کو نکالا اور فرعونیوں کے ظلم سے آزادی دلائی. یہ ہے جناب. یہاں تک بڑھ گئے یہ لوگ, یعنی حد درجہ جہالت. تو ایک وجہ اس کی یہ ہے بولنے کی کہ بچڑے نے ساؤنڈ لگائی کاف کی, تو بولنے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کی مٹی کی برکت سے اس میں آواز آ گئی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اندر کھوکھلا تھا, سونا ڈھالا تھا انہوں نے تو اندر تو کھوکھلا تھا. تو اس طریقے سے وہ ماہرانہ طریقے سے بنایا تھا اس نے, سامری نے, کہ جب ہوا گزرتی تھی اس میں جاتی تھی ہوا تو آواز آتی تھی. آج کل تو سمجھنا یہ بہت آسان ہے نا, ایک بیبی بنا کے اور اس میں بیٹری ڈال دیتے ہیں تو وہ آواز بھی آتی ہے, وہ چلتا بھی ہے. بیٹری آپ دیکھیں گے بیبی کی طرف ایک کھلونا چلتا ہے, آواز آتی ہے. گھوڑے میں اس میں بیٹری فیٹ ہے, دبائیے تو وہ گھوڑے کی طرح ہرہراتا ہے. قسم کے کھلونے آج جو بولتے ہیں. تو اس طریقے سے اس میں ہوا گزرتی تھی تو آواز آتی تھی, اور وہ آواز تھی کیا, ملتی جلتی آواز تھی بچڑے کی آواز سے. یہ 2 طریقے بیان کیے ہیں امام راضی نے, اور یہ دونوں میں سے جو آپ صحیح سمجھیں دونوں حق درست معلوم ہوتا ہے. زیادہ تر اسی طرف ہے کہ وہ کھوکھلا تھا, ہوا گزرتی تھی, جب ہوا گزرتی تھی تو مخصوص طریقے سے آواز آتی تھی, تو کہتے یہ ہے تمہارا خدا. تو جناب علی انہوں نے بیٹھ کے پوچھنا شروع کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھے گئے تھے. ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے, لیکن وہ صاحب ایک دم طوفان کی طرح اون بند پڑے ان کے اوپر. اب ایک ہارون کیا کرے جس کا تفصیلی بیان آ رہا ہے. سب نے جناب اس کے ارد گرد تالیاں بجانا, شور مچانا, ناچنا گانا شروع کر دیا, پوجا شروع کر دی. تو اسی کو اللہ فرماتا ہے کہ in the absence of Musa علیہ السلام, people of Musa made an image of
calf from their ornaments, which was giving sound like a kettle. بچڑے کی آواز دے رہا تھا، انہوں نے بنا کے پوجنا شروع کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ ان بیوقوفوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک آواز تو آتی ہے لیکن یہ بچڑا بولتا نہیں. وَلَا يَهْدِهِمْ سَبِيلًا، راستہ اللہ کا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے، یہ بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ میرے پجاری تیرا گھر ادھر ہے، ادھر جاؤ. لا يَهْدِهِمْ سَبِيلًا اتخذوہ کانوا ظالمین. اس کے باوجود انہوں نے اس کو پوجا کے لیے بنا لیا اور وہ درد ظالم تھے. اب یہ بات ہو گئی. اب توریت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون نے بھی چھینی سے چھید کھرود کر بچڑا بنایا. یہ ہارون علیہ السلام پر الزام ہے، تہمت ہے، اس کو ہم نہیں مانتے کیونکہ آپ پیغمبر تھے. پیغمبر نے ایک پیغمبر کو، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو جو پیغمبر تھے اپنی قوم کا لیڈر بنا کے رکھا تھا کہ دیکھو 40 دن کے بعد آؤں گا، ان کو سنبھالو، غلط راستے پہ نہ چلو نہ چلنے دو. تو یہ ہم کیسے مان لیں کہ حضرت ہارون بھی بت کی پوجا میں اور بت کے بنانے میں لگے تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں اور اللہ نے جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں آئے گا بتا دیا کہ فَتَنَّا قَوْمَكَ، آپ ادھر آئے ہیں توریت لینے اور میں نے اپنی امت کو آزمائش میں ڈال دیا ہے. چلیے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. When they regretted، جب ان کو ہوش آیا تو بہت تعجب تو انہوں نے افسوس کیا. When they regretted and saw that they had been gone astray، جب ہوش آیا ان کو، ہلڑ سے ہوش میں آیا تو کہا کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے کہ خدا کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے اپنی غلطی ہم نے خود کی ہے. افسوس کیا انہوں نے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ قالوا، they said, if our Lord does not have mercy on us and does not forgive us, surely we shall be among the losers. انہوں نے کہا کہ ہم بچڑے کی پوجا نادانی میں کر تو چکے ہیں، اگر اللہ نے رحم نہ کیا اور ہماری مغفرت نہ کی اس شرک کی اور گناہ کی تو ہم سراپا نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ مجرم کو، غلطی کرنے والے کو، گناہ کرنے والے کو گناہ کرتا ہے، بعد میں ہوش آ جائے کہ واقعی ہم نے گناہ کیا ہے، ندامت آ جائے تو یہ قسم کی توبہ ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الندم توبہ، غلطی کے بعد آدمی شرمندہ ہو تو یہ ایک قسم کی توبہ ہے. تو یہ توبہ ان کو نصیب ہوئی. پھر انہوں نے منہ سے کہا کہ اللہ تو اگر معاف نہ کرے، رحم نہ کرے تو ہمارا کوئی برا حال ہوگا. علم تغفر لنا وترحمنا، یہی جملہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے کہا تھا. علم تغفر لنا وترحمنا، اگر نہ معاف کرے نہ رحم کرے ہم خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. تو یہ ایک قسم کی شرمندگی ہوئی، افسوس کیا اور انہیں پچھتایا انہوں نے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو توریت مل چکی اور پہلے سے انفارمیشن مل چکی اللہ کی طرف سے کہ قوم آپ کی فتنے میں پڑ چکی ہے. توریت لے کے آئے تو حالت کیا تھی ان کی؟ قرآن بیان کرتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے غصے میں بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے، فرمایا کہ بری ہے وہ حرکت جو تم نے کی ہے میری عدم موجودگی میں. When Musa alayhi salam returned to his people full of anger and sorrow, he said, very, very evil is that which you have done during my absence. موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھی تھے، افسوس میں بھی تھے، اور
غصہ اس لیے تھا کہ ان نادانوں نے 40 دن بھی صبر نہیں کیا. افسوس یہ تھا کہ اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور یہ پاگل فیل ہو گئے. تو غصہ اور افسوس دونوں تھا ان کو. آنے کے بعد زوردار لفظ میں بولے بئس ما، نہایت بدتر ہے وہ کام جو تو نے میری عدم موجودگی میں کیا ہے. عاجلتم امر ربکم، پھر ڈانٹ رہے ہیں. Did you hasten about the commandments of your Lord؟ کیا تم اپنے پروردگار کے حکم کے بارے میں جلدی کی؟ 40 دن بھی تم سے صبر نہ ہو سکا. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، and he cast down the tablets and took the head of his brother Harun، اور حضرت ہارون کا سر پکڑ لیا. seized the head of his brother Harun يَجُرُّهُ إِلَيْهِ and pulled him towards him. سر کا بال پکڑ کے زور سے اپنی طرف کھینچا. بے خودی تاری تھی، بے خودی. کبھی کبھی آدمی غصے میں بھی بے خود ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی خوشی میں بھی بے خودی آ جاتی ہے. غصے میں جیسے آج کل کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے تو غصے میں طلاق دی تھی. تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں شریعت میں ہے کہ غصے میں طلاق دے تو نہیں پڑتی، لیکن وہ غصہ ہے کہ جس کا ثبوت 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ خود لوگ گواہی دیں کہ جب یہ غصہ ہوتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بے خودی میں آ جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا. اس قسم کی خود اس کی عادت ہو اور لوگ گواہی دیں کہ جناب یہ علی جب یہ غصے میں آتے ہیں تو ان کو تن من کی کوئی کا ہوش نہیں ہوتا. تو ایسی بے خودی میں اگر بیوی کو طلاق دے دیں تو طلاق نہیں پڑے گی. لیکن یہ نہیں کہ ذرا سا جناب چائے کیوں نہیں بنائی 1 2 3، یہ غصہ جو ہے نا یہ نہیں ہے. عام طریقے سے طلاق غصے میں ہی پڑتی ہے. بہرحال تو ایک تو یہ ہوا. اور کبھی کبھی خوشی میں انسان جو ہے نا بالکل دیوانہ ہو جاتا ہے. اس کا ثبوت حدیث میں ہے. حضور فرمایا ایک مثال دے کر کے، ایک دیہاتی تھا ادبدو، اونٹ کے اوپر پانی اور کھجور لادا، چلچلاتی دھوپ میں سفر میں چلا. ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اونٹ کو بٹھا دیا وہاں اور تھوڑا سا لیٹ گیا تاکہ ذرا دم لے لوں. تھوڑی دیر سو گیا، آنکھ کھولی تو لکو دک صحرا میں چلچلاتی دھوپ میں اونٹ پانی اور کھجور لے کر غائب تھا. کہیں نظر نہیں آیا کہ کہاں گیا اونٹ. اب اس کی حالت خراب تھی، پانی کھجور کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا. تو سوچا کہ اب کیا کروں، یہاں نہ کوئی دوست ہے، نہ احباب ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، میں کیا کروں، اب تو میں مر جاؤں گا. تو پھر کہا کہ اب اسی درخت کے نیچے میں لیٹتا ہوں، مر جاؤں گا اسی طرح سے. تھوڑی سی لیٹا، تھوڑی دیر جب تک آنکھ لگ گئی اور پھر آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وہ اونٹ آ گیا ہے. آنکھ لگی تو اونٹ پانی اور کھجور کے ساتھ حاضر ہے. جب اس نے دیکھا کہ میں تو مرنے جا رہا تھا، اب کھجور اور اونٹ دونوں حاضر ہیں، تو خوشی سے پاگل ہو گیا اور کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اللہ اکبر. ہوش میں کہے تو کفر ہے، ہوش میں کہے تو کفر ہے، لیکن خوشی میں اتنا پاگل ہو گیا کہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو اس نے الٹ دیا. کوئی فتویٰ نہیں لگا اس پر. اسی طرح سے کبھی کبھی آدمی غصے میں کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور کبھی خوشی میں کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو یہ سب معاف کرتا ہے. اس لیے کوئی گرفت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام سے یہاں کہ ایک پیغمبر نے ایک پیغمبر کا بال پکڑ کے کھینچا، انسلٹ کی. پیغمبر کی انسلٹ جائز نہیں ہے. تو پوچھئے تو اللہ فرمائے گا کہ موسیٰ ہوش میں نہیں تھے. توحید کا غلبہ، عبادت کا غلبہ، شرک سے اتنی متنفر تھے کہ توحید کو چھپا دیا گیا. تو یہاں پر اللہ کے لیے غصہ چڑھا ہے نا، اللہ کے لیے غصہ، اللہ کے لیے محبت. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے لیے غصہ کرو، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے ہی دو. بہترین عمل ہے. تو اس لیے کوئی گرفت نہیں ہے، اس لیے کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں کرنے کی. تو آپ نے کیا کیا، انہیں قوم کو ڈانٹا.
تختی جو تھی القا یلقی کے معنی ہوتا ہے ڈال دینا، بے خودی میں سے ڈال دی ہے نا. قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ تختی ٹوٹ گئی، کچھ الفاظ غائب ہو گئے، یہ کچھ نہیں ہے. توریت میں ہے کہ تختی ٹوٹ گئی، یا آپ نے پہاڑ پہ پٹک کے توڑ دی. یہ تورات جانے اللہ جانے، لیکن قرآن میں کہیں نہیں ہے نا. تو خلاصہ یہ کہ تختی آپ نے نیچے رکھ دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا، کیونکہ ان کو ذمہ دار بنا کے گئے تھے. یجرہ الیہ، he pulled his brother towards him. قال، اب ہارون بولے، قال یبن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی. ہارون علیہ السلام سے son of my mother، دیکھیں عربی جملہ، ابن ام son of my mother. دونوں حضرات ہارون اور حضرت موسیٰ دونوں سگے بھائی تھے، لیکن عربی محاورہ ہے، یہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ بھائی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، شفقت طلب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ میری ماں کے بیٹے، یعنی تو بھی اسی کا ہے بیٹا، میں بھی اسی کا ہوں. اتنی قربت ہوتے ہوئے اتنی سختی کر رہے ہیں آپ. تو کہتے ہیں کہ یبن ام son of my mother، یہ بھی کہہ سکتے تھے مائی بھائی، میرے بھائی کہہ سکتے مائی برادر، لیکن ماں کا واسطہ دیا ہے نا. son of my mother، these people judged me weak. ان لوگوں نے مجھے بالکل حقیر سمجھا، چھوٹا سمجھا، کیا کریں گے یہ اکیلا ہیں. وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، and they were about to kill me. اور یہ اتنے غصے تھے میرے روکنے سے کہ یہ مجھے قتل کر سکتے تھے. اب بتائیے جناب یہ کتنا بڑا پاپ تھا. یہ تو جان بچانا بھی تو فرض ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اصل میں یہ ان لوگوں نے جو روب آپ کا ان پر ہے میرا نہیں ہے، تو ان لوگوں نے مجھے بہت ویک سمجھا، اور سختی کرنے کے بعد یہ سب مل کر کے سوچتے تھے کہ ان کو ختم کر دو. اور دوسری آیت میں دوسری جگہ اس کی سب مذکور ہے، تو وہاں پر یہ ہے کہ ان تقول فرقت بینی و بین قومی. آپ اگر زیادہ میں سختی کرتا تو دو پارٹی میں بڑھ جاتے، تو آپ آگے کہتے کہ ان کو ڈیوائیڈ کر دیا آپ نے دو پارٹیوں میں. تو کسی قوم کو دو پارٹی میں بانٹ دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے، نہایت ویکنس ہے. یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ قوم کے ہاتھ میں استرا آ چکا ہے ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے، جس کا تماشا ہم دیکھ رہے ہیں ہے نا. ہیل حالقہ، فرمایا کہ یہ اختلاف امت میں جو اختلاف ہے حالقہ ہے، موڑنے والی چیز ہے. ایک آدمی، ایک چھوٹا سا ایک آدمی، ملک چھوٹا سا پیٹا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، بم برسایا جا رہا ہے، اور پوری برادری دیکھ رہی ہے، کچھ نہیں بول رہے ہیں. کمزوری ہے. تو کمزوری سے تو آپ کی امت دو حصوں میں بٹ جاتی. تو میں نے سختی کی، سب کچھ اپنی ڈیوٹی انجام دی میں نے، لیکن ان تمام باتوں کو سوچ کر کے میں نے سوچا کہ اگر ایک تو یہ کہ میں قتل ہو جاؤں، دوسری یہ کہ دو پارٹیوں میں بڑھ جائیں، یہ کام میں نے پسند نہیں کیا. سمجھا بجھا کے اپنی حد الوسع کوشش کر کے اور خاموش رہا. تو بات بہت معقول ہے، ان کا عذر بہت معقول ہے. فلا تشمت بی الاعداء، so do not make the enemies rejoice over me. آپ میرے ساتھ زیادتی کریں گے تو دشمن جو ہے وہ ہنسیں گے. دشمن ہنسیں گے کہ دونوں بھائی میں گتھم گتھا ہے نا. دونوں حضرات پرافٹ بن رہے ہیں اور دونوں حضرات میں لڑائی ٹھن چکی ہے، تو ہنستے کہ نہیں. تو وَلَا تُشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ، اتنی سختی کریں گے تو دشمن ہنسیں گے. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، and do not put me among those who are wrongdoer. بت پرستوں یعنی بچڑا پوجنے والوں میں مجھے شامل مت کیجیے، میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے. جب یہ حقیقت حضرت ہارون نے بیان کی
تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حقیقت سمجھ گئے، اور اپنی امت کا مزاج بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ کس قسم کے لوگ ہیں، ہے نا۔ دیکھیں کہ عین جنگ کے موقع پر ان کی امت نے کیا کہا تھا، آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیں، ہم نہیں جاتے، اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور جبابرہ سے لڑائی کیجیے، ہم انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ استغفر اللہ۔ ہمارے نبی نے پوچھا، ہمارے نبی نے بھی تو پوچھا تھا، تو صحابہ نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ، جہاں تک خشکی ہے پانی میں گھوڑے ہم ڈال دیں گے دریا میں، اور جہاں کہیں گے وہاں تک ہم جائیں گے، ہے نا، اتنا لڑیں گے کہ کوئی جگہ ہم نہیں چھوڑیں گے، بس آپ جو کہیں پانی میں کودنے کے لیے تیار ہیں، ہے نا۔ حضور اسلام کے صحابہ نے یہ کہا تھا کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، ہر جگہ پہنچا دیے۔ تو دونوں کا مقابلہ کریں۔ تو جب یہ حقیقت بیان کی حضرت ہارون علیہ السلام نے، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً نرم ہو گئے۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام said, "O pray, my Lord, forgive me and my brother, وَادْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ, and admit us to your mercy. Let us enter into your mercy." ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر لیں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ایک عورت آئی، اس کو سمجھیے اس طرح، ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، سفر میں تھے آپ، گود میں بچہ لیے ہوئے، آگ جلا رہی تھی، ہانڈی پکانے کے لیے تیاری تھی، کسی نے بتایا کہ ہمارے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتی ہو وہ بیٹھے ہوئے سائے میں، تو گود میں بچہ لے کے آئی، پوچھا کہ کیا اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، ارحم الراحمین ہے وہ۔ تو کیا ایک ماں پسند کرے گی کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ماں تو اتنی رحم دل ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی۔ تو عورت نے کہا کہ وہ ارحم الراحمین ہو کر بندوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اتنا سننے کے بعد ہمارے نبی کا دل پگھل گیا، پگھل گیا دل بالکل۔ اس عورت دیکھتے تھی، ہوشیار عورت تھی، اس نے کس طرح سے نبی کو قائل کیا، گھیر کر کے لائی چاروں طرف سے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بالکل بات تم نے صحیح کہی ہے، اللہ بہت رحیم کریم ہے، بہت رحیم و کریم ہے، اس کے رحم و کرم کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب کو نہیں ڈالتا، بلکہ اسی کو آگ میں ڈالتا ہے جو حد درجہ ضدی اور ہٹ دھرم ہو، اس کی یہی ہے نا۔ جیسے آپ نے ایک دفعہ سنا تھا رمضان شریف میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، اے اللہ تو بناتا ہے آدمی کو اور تو ہی آگ میں جھونکتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کھیتی گندم بوئیے، تھوڑا سا گندم بویا، انہوں نے کنک بویا، تیار ہو گیا، کاٹ کے کھلیان میں رکھا، گندم نکال لیا، ویٹ نکال کے لے آئے، بھوسا بھی نکال کے لے آئے، اور وہ جو نٹ ہوتے ہیں، نٹس جگہ جگہ جو ہے نا، وہ چھوڑ دیے کھلیان میں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے گندم بویا تھا، کاٹ کے لایا ہوں، بھوسا لایا ہوں، کھلیان میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا کہ وہ چھوڑا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں، نٹس، وہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بندہ میں ہی بناتا ہوں، میں ہی آگ میں ڈالتا ہوں، لیکن اسی کو جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے نٹ چھوڑے ہیں کھلیان میں کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، تو ان بے فائدہ لوگوں کو میں کس لیے کھلاتا پلاتا رہوں زندگی بھر؟ ان کو اس لیے تو نہیں بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ یہ میری عبادت کریں، مخلوق کو فائدہ پہنچائیں، ہمدردی ہو، رحم ہو، انسانیت ہو۔ جب ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو ان کو رہنے کے کوئی فائدہ نہیں، اس کو آگ میں جلانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا، دیکھیں کیسے اللہ نے سمجھائی اس کو۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے ارحم الراحمین، جتنے رحم کرنے والے ہیں، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، دوست ہو، احباب ہو، ان سب میں بڑھ کر کے رحم کرنے والا ہے۔
اس کے رحم کا اندازہ لگائیے. 80 سال کا مشرک، 80 سال کا کافر سچے دل سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اسی وقت 80 سال کا شرک مٹا دیا جاتا ہے اور اس کو مومن کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. He is a believer now. I have forgiven his all sins which he committed during his 80 years old age. 80 سال کی عمر جو گناہ اس نے کیے تھے وہ میں نے ایک کلمہ کے پڑھ لینے سے اسی وقت مٹا دیا. اور ہمارے نبی نے سمجھایا، اس کو سمجھایا بخاری شریف میں ہے اس طرح کہ 100 درجے ہیں رحم کے، ایک درجہ لے کے دنیا میں بانٹا ہے، 99 اس کے پاس ہے. اللہ اکبر. ایک حصہ. اور مثال دے کے سمجھائی ہے کہ بیل کو گائے بالخصوص بھینس کا بچہ اس کے تھن کے پاس دودھ پیتا ہے، دودھ اتر جاتا ہے تو ہم لوگ بچڑے کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد دودھ لیتے ہیں، اس کا حصہ خود دودھ لیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچڑا جب بھینس کا یا گائے کا بچہ جب اس کے تھن میں منہ ڈال کر دودھ پیتا ہے تو کبھی کبھی وہ پاؤں اٹھاتی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے. حضور نے فرمایا کہ جانتے ہیں کیوں پاؤں اٹھاتی ہے؟ کہ میرا مضبوط پیر میرے مننے کے نازک پیر پہ نہ پڑ جائے. اللہ اکبر. کہیں میرا مضبوط پیر اس بچڑے کے پیر پہ پڑے تو کچل جائے گا، اس لیے رحم سے پاؤں اٹھا لیتی ہے. فرمایا کہ یہ بھی اسی ایک حصے کی رحمت میں سے کچھ حصہ ہے جو اس کو بھی دیا اللہ نے. اللہ اکبر. تو بے شک ناز ہے ہمیں اے مولا، گناہگار سہی، سیاہ کار سہی، کچھ بھی سہی، تیرے ہی در میں جھکتے ہیں، تیرے ہی آگے جھکتے ہیں. کسی دن ایک سجدے کو بھی قبول کر لے، بس قبول کر لے تو بقول حضرت علی جس نیکی کو اللہ قبول کر لے وہ چھوٹی نہیں، وہ سب پہ غالب ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسی سے بخش سکتا ہے. بالکل اس کی مثال آخری بار سن لیجیے کہ وہ یہ کہ نفلی روزہ رکھے ہوئے تھے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ. بازار سے گزر رہے تھے، ایک بھشتی سیلر آف واٹر مشک میں پانی بھر کے بیچ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جو اے اللہ جو شخص میرا پانی پی لے اس کو بخش دے. او اللہ forgive him who drinks my water today. تو سوچا کہ پتہ نہیں کس موڈ میں دعا کر رہا ہے، تو پانی لے کے پی لیا. لوگوں نے کہا کہ جناب آپ کا روزہ تھا، کہا کہ نفلی روزہ تھا، اب پھر روک لوں گا. میں تو اس لالچ میں توڑا ہے کہ پتہ نہیں وہ اس کی دعا کہیں قبول نہ ہو جائے. تو جب انتقال کر گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے اس بھشتی کی دعا سے معاف کر دیا. اللہ. اس لیے کسی کی دعا کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں کب قبول کر لے، کس موڈ میں ہو، کون سی دعا قبول کر لے. اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ صرف بہانہ ڈھونڈتا ہے، بہانہ. تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی کتنی پیاری دعا ہے. کیونکہ آپ نے بھائی کو تکلیف پہنچائی تھی، کھینچا تھا، تو ان کو خوش کیا، دعا میں شامل کر لیا. رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے مجھ کو، ولی اخی میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتی let us enter into your mercy، اپنے رحمت میں ہمیں داخل ہونے دے. ان انت ارحم الراحمین، and you are the best of those who have mercy on someone. جن پر لوگ محرت رحمت کرتے ہیں ان میں تو سب سے زیادہ بلند ہے. ارحم الراحمین ہے. all merciful is best translation. you are all merciful. ہر اعتبار سے تو معاف کرتا ہے، ہر اعتبار سے تو ہم پہ رحم و کرم کرتا ہے. یہ قصہ ختم ہو گیا، اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، اپنے فضل سے نماز ظہر و جماعت اور درس قرآن اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما، اور اپنے فضل سے ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کرانے کی توفیق عطا فرما. قرآن حکیم کے طفیل ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اس عظیم کتاب کے طفیل ہم سب کو اپنے نیک بندوں کے زمرے میں شامل فرما. اس عظیم کتاب کے طفیل ہم سب کو صحیح مسلم اور
عبادت گزار بنا. اس عظیم کتاب کے طفیل ہم سب کے بچوں اور بچیوں کو صحیح مسلم اور مسلمہ بنا، اور اپنے فضل و کرم سے ببرکت قرآن حکیم بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہر مسلم اور مسلمہ کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ببرکت قرآن حکیم عزت و آبرو کی زندگی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.